اللهم صل على رسول الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ سوالات زیادہ ہیں اور ان کا تعلق براہ راست علم سے ہے، اس لیے میرے خیال میں ان سوالات کو پہلے نمٹا دیا جائے۔ کبھی کبھی کہیں سے یہ آواز ضرور آتی ہے کہ سوالات کے جواب دینے کی بجائے پہلے کی طرح علم پر گفتگو کی جائے۔ میری گزارش یہ ہے، علم کیا ہے؟ کسی چیز کا ادراک ہو جانے کا نام علم ہے۔ جتنی زیادہ چیزوں کے بارے میں ہمیں معلومات ہوگی، ہمارا مطالعہ اتنا ہی زیادہ وسیع چلائے گا۔ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ علم حاصل کرنے کا بہترین طریقہ سوال جواب ہوتا ہے، کیونکہ ایک بات سننے کے بعد لوگوں کے دل میں جو سوالات اٹھتے ہیں، اگر ان سوالات کے جوابات دیے جائیں تو معلومات کا دائرہ وسیع ہونے لگتا ہے، مختلف چیزوں کے بارے میں ہمیں زیادہ بہتر پتہ چلنے لگتا ہے۔ لیکن آپ کی خواہش کے احترام میں صرف بات چیت کا سلسلہ جاری رکھ سکتا ہوں، لیکن ہو یہ جائے گا کہ وہ معلومات یک طرفہ ہوں گی، جو گفتگو یہاں کی جائے گی علم وہیں تک محدود ہو کے رہ جائے گا، لیکن اس گفتگو سے پیدا ہونے والے سوالات تشنا رہ جائیں گے اور معلومات ادھوری ہو جائیں گی۔ اگر گفتگو ہونے کے بعد جو سوالات ہیں ان کے جوابات دیے جائیں تو علم کا دائرہ بڑی تیزی سے وسیع ہوتا ہے۔ یہ میری ذاتی رائے ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسلام میں تعویذات کا کیا کنسیپٹ ہے، اور جو لوگ آج کل تعویذ دیتے ہیں کہ وزن کے نیچے دبا دیں، دروازے پر لٹکا دیں یا جلانے کے لیے، کیا یہ درست ہے؟ اگر درست ہے تو کس حد تک درست ہے؟ اگر درست نہیں تو کیا یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے؟ اگر کوئی شخص اس طرح کے لوگوں کے پاس اپنی پرابلمز کے حل کے لیے ان کو وسیلہ بناتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ مہربانی فرما کے بیان فرما دیں۔ تعویذ دو طرح سے لکھے جاتے ہیں۔ ایک وہ تعویذ ہیں جو کلام الہی کو بنیاد بنا کے لکھے جاتے ہیں، خواہ وہ ورڈز کی صورت میں ہوں یا فگرز کی صورت میں ہوں، لیکن ان کا تعلق براہ راست کلام الہی سے ہوتا ہے۔ اسٹرکٹلی اسپیکنگ ان تعویذات کے حاصل کرنے میں کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن عقیدے کے لحاظ سے اور اس کی امپلیکیشنز جو ہیں وہ کافی شدید ہو جائیں گی۔ ایک سیدھی سی بات ہے کہ ہمارا ایمان ہے، رب قادر مطلق ہے، تمام قوتیں اسی کے قبضے میں ہیں، اسی کے حکم سے کام ہوتے ہیں، اسی کے حکم سے کام رکتے ہیں۔ مشکل کشا بھی وہی ہے، حافظ بھی وہی ہے، کارساز بھی وہی ہے، مسبب الاسباب بھی وہی ہے۔ جب ہمارا عقیدہ یہ ہے تو پھر بجائے اس کے کہ ہم اللہ کو اپروچ کریں، ہم ایسی چیزوں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ ہم ایسی چیزوں کے پیچھے صرف اسی صورت میں بھاگیں گے چاہے ہم زبان سے جو بھی کہتے رہیں، لیکن در حقیقت ہمارا ایمان جب کمزور ہو جائے گا تو ہم ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے، اور جب ان چیزوں کے ذریعے سے کام ہونے لگے گا تو ہمارا عقیدہ مزید کمزور ہو جائے گا، اور پھر ہم رب تعالیٰ کو چھوڑ کے سب کچھ بھول کے تعویذوں کے پیچھے ہی بھاگیں گے۔ تو پیشتر اس کے کہ ہم اس سٹیج پر چلے جائیں جہاں ہم غیر اللہ سے اپنی مرادیں وابستہ کر لیں اور شرک میں داخل ہو جائیں، غیر اللہ سے توقع رکھیں مسائل کے حل ہو جانے کی،
اور شرک میں داخل ہو جائیں، ہم مدد مانگنے لگیں غیر اللہ سے اور شرک میں داخل ہو جائیں، تو کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم وقتی تکلیف تو اٹھا لیں لیکن اپنے آپ کو وابستہ صرف اور صرف رب تعالیٰ سے ہی رکھیں؟ تو یہ وقتی تکلیف فوری راحت سے کہیں بہتر ہو جائے گی، رفتہ رفتہ ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اور رب تعالیٰ بھی اس مضبوط ایمان کو ریگارڈ کرتا ہے اور اس کا ریوارڈ دیتا ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ وہ لوگ جو تعویذ دیتے ہیں ان کو وسیلے کے طور پہ استعمال کرنے کا، جب ہم بہت لاؤڈلی یہ بات کہتے ہیں کہ رب سب کا ہے، اور یہاں بھی کئی بار یہ بات ہوئی کہ رب نہ صرف سب مسلمانوں کا ہے بلکہ غیر مسلموں کا بھی ہے، اہل کتاب کا بھی ہے، مشرکین کا بھی ہے اور منکر حضرات کا بھی ہے۔ جب وہ منکر اور مشرک لوگوں کی بھی سنتا ہے تو وہ اپنے نام لیوا لوگوں کی کیوں نہیں سنے گا؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم براہ راست رب سے تھرو ہوئے ہوتے ہیں، ہمارا کمیونیکیشن براہ راست رب کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، وہاں تو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں پڑتی ہمیں۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہم براہ راست رب تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، وہاں کسی وسیلے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ تو عام حالات میں ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ ہم تعویذ کرنے والے، عمل کرنے والے لوگوں کے پیچھے پیچھے پھریں یا دعا کرنے والے لوگوں کے پیچھے پھریں؟ کیوں نہ ہم اپنے رب سے براہ راست اپنا رابطہ قائم کریں اور کسی بھی ضرورت کے وقت، کسی بھی مشکل کے وقت ہم براہ راست رب تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائیں اور اس کے در کی کنڈی ہلانے لگیں کہ یا باری تعالیٰ تیرا بندہ ہوں، مشکل میں ہوں، میری مدد فرما دے۔ رب اتنا مہربان ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو اسے برا بھلا کہتے ہیں ان کی دعائیں بھی فی الفور سن لیتا ہے، اس کو پوری بھی کر دیتا ہے، تو ہماری کیوں نہیں سنے گا؟ میرے نزدیک تو کسی وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں اگر رب کے ساتھ گفتگو کرنا ہے۔ میں نے یہاں کسی نشست میں عرض کیا تھا، آج صبح بھی کسی جگہ گفتگو کی ایک نشست تھی، اس میں یہی گزارش کر رہا تھا کہ رب کے ساتھ جو تعلق ہے در حقیقت وہی معنی رکھتا ہے، اور یہ ہماری ہمت ہے کہ ہم رب کے ساتھ کس قسم کا تعلق جوڑتے ہیں۔ وہ ہم سے ہر قسم کا تعلق جوڑنے کو تیار بیٹھا ہے کہ میرا کوئی بندہ ایک قدم آئے میں 10 قدم آگے بڑھوں گا۔ یہ تو ہماری اپنی ہمت ہے، ہم چاہیں تو درمیان میں 2 4 6 لوگوں کا واسطہ بنا کے اس تک پہنچیں، اور چاہے تو ہم براہ راست اس کے ساتھ رابطہ قائم کر لیں، اور اس کے ساتھ رابطہ بھی جس لیول کا چاہیں ہم قائم کر لیں، رب کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ وہ لوگ بھی ہیں جو رب کے ساتھ اتنا قریبی تعلق بنا چکے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو رب کا اتنا قریبی دوست سمجھتے ہیں کہ جب ان کا کوئی کام نہیں ہوتا تو مسجد کے محراب میں جا کر مسجد کی محراب کی دیوار پر زور زور سے ہاتھ مار کر رب کو ان لفظوں میں مخاطب کرتے ہیں کہ اے ربا، تجھے نظر نہیں آتا کہ میں نے تیرے ایک بندے سے وعدہ کیا ہے کہ میں تیری مدد کر دوں گا، پیسے بھیج، پیسے چاہیے، میں نے اس کی مدد کرنی ہے۔ اور حیران کن طریقے پر رب تعالیٰ پیسے بھیج دیتا ہے۔ یہ ایک تعلق کا مان ہے کہ میرا رب میرے اتنے قریب ہے اور اتنا اچھا دوست ہے میرا کہ میں اس سے اس مان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے پیسے بھیج، میں نے تیرے ہی ایک بندے کی مدد کرنا ہے۔ یہ بھی اپنی ہمت ہے، اپنی توفیق ہے، کہاں تک آپ رب کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ دعویٰ کر گزرتے ہیں کہ تو کون اور میں کون، ایک ہی تو ہیں۔ تعلق کا یہ لیول بھی ہے لوگوں کا رب کے ساتھ۔
اور رب اس یکجائی کو بہت پسند کرتا ہے کہ جب کوئی شخص اس مان سے رب کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے کہ تو کون اور میں کون، ایک ہی تو ہیں، اس کا مان رکھتا ہے رب، اور اس درجے کا مان رکھتا ہے کہ ایسا بندہ اگر زبان سے کوئی بات نکال دے تو رب پوری کر دیتا ہے۔ یہ اپنی ہمت اور توفیق کی بات ہے کہ رب کے ساتھ کس درجے کا تعلق ہم بناتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رب سے دور نہ جائیں، ہم اپنے اور رب کے درمیان کوئی وسیلے قائم نہ کریں کہ وہ دوری کا باعث بنتے ہیں۔ ہم تو یہ کوشش کریں کہ رب کے جتنا قریب چلے جائیں اور جتنی محبت کا تعلق جوڑ لیں، عشق کا تعلق اس کے ساتھ جوڑ لیں ہم، وہ اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ ہاں البتہ اس کے اندر ایک مسئلہ آتا ضرور ہے۔ وہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں وہ یوں ہی ان کی بات کو یقین نہیں کرتا، وہ ان چیزوں پر ایسے لوگوں کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے جن چیزوں سے انسان کی کوڑ دبتی ہے، جان، مال اور اولاد، وہ آزمانے لگتا ہے کہ دیکھو میرا دوست جو دوستی کا دعویٰ کر رہا ہے یہ اپنے دعوے میں کتنا سچا ہے، تو اسے چکی کے دو پارٹوں میں ڈال کے پیسنے لگتا ہے، اس کا ہڈیوں کا سرما بنا دیتا ہے پکڑ کے۔ جتنا بڑا دعویٰ ہے اتنی شدت کا، اتنی باریک پسائی کر دیتا ہے بندے کی ہڈیوں کی۔ تو اگر وہ سرما بننے پر بھی اف نہ کرے اور بڑی ہنسی خوشی اسے سہ جائے تو پھر رب اسے اپنے سینے سے لگا کے اس پر نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور وہ نعمتیں بھی کیسی، رزق ایسے ان ایکسپیکٹڈ ذرائع سے آتا ہے، سوچا ہی نہیں ہوتا کسی نے کہ ایسے ذریعے سے بھی آئے گا۔ لیکن وہاں بھی وہ کھیل ضرور کھیلتا اپنے بندے کے ساتھ، یہ دکھانے کو کہ رب میں ہی ہوں، تم میرے دوست ہو، تمہیں میں نے بہت نوازا ہے، تم پہ بہت رحمتیں کی ہیں، لیکن رب میں ہوں، حکم صرف میرا چلتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ اس کا دوست یہ سوچتا ہے کہ اچھا مسٹر اے مجھے اتنا پیسہ دے جائے گا، وہاں سے کبھی نہیں آتا۔ مسٹر بی کا اس نے سوچا ہی نہیں ہوتا کہ وہاں سے آئے گا، کیونکہ وہاں سے آنے کی قطعاً کوئی توقع نہیں ہوتی۔ تو سڈنلی اتنی ہی اماؤنٹ مسٹر بی کہتا ہے کہ یہ لے لیجئے، یہ میں آپ سے لے گیا تھا، میں آپ قبض کرنے آیا ہوں۔ جب ہم اس چکی کے دو پارٹوں میں پس رہے ہوتے ہیں تو بار بار شیطان ہمارے دل میں خیال ڈالنے لگتا ہے کہ اس سے تو میں اسی وقت اچھا تھا جب میں نے رب سے دوستی نہیں کی تھی، کم از کم میں خوشحال تو تھا، اولاد میری سیدھے راستے پہ چل رہی تھی، اولاد میری فرما بردار تھی، میں صحت مند رہتا تھا، کبھی بیماری قریب نہیں آئی تھی۔ جب سے دوستی لگائی ہے تو کیا دوستی کا یہی صلہ ہے؟ ایک صاحب میرے جاننے والے ہیں، رب تعالیٰ نے ان پر بہت رحمتیں فرمائی ہیں، اور جو اخبار میں مختلف سروے شائع ہوتے رہتے ہیں، ابھی حال ہی میں جو لسٹ شائع ہوئی تھی پاکستان کے امیر ترین لوگ، یہ صاحب ان میں نمبر 7 پر تھے، 7ویں نمبر پر تھے۔ ایسی رحمتیں ہیں اللہ کی ان پر۔ یہ ایک جگہ بیت بھی ہیں اور نیکی کی باتیں بہت کرتے ہیں، غالباً نیکی کی انہی باتوں کو سن کر رب تعالیٰ نے انہیں کچھ ہلکی سی آزمائش میں ڈال دیا۔ تو ذرا سی آزمائش آئی تو ان کی زبان لٹک کر 1 گز باہر آ گئی، اور جہاں یہ راہ گلی سڑک پر مجھے ملتے تھے ایک شعر پڑھتے تھے، کیا یہ نمرود کی خدائی تھی کہ بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا، یہ شعر پڑھتے تھے۔ اب میں سمجھ رہا تھا کہ یہ ان کا قصہ کیا ہے، یہ جو
بندگی اور نیکی کی اتنی باتیں کرتے تھے، رب نے انہیں آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ جو نیکی کی اور بندگی کی باتیں ہیں، دیکھیں ہم کہاں تک جاتا ہے یہ بندہ ہمارے ساتھ۔ اب ان کی زبان باہر لٹک آئی ہے۔ اب مصیبت یہ ہو گئی کہ انہوں نے جو شعر چنا اپنے جذبات کے اظہار کے لیے، وہ اور ان کے لیے مصیبت کا باعث بن گیا۔ ان کو یہ نہیں معلوم ہوا کہ یہ شعر جو وہ پڑھ رہے ہیں ہے تو خوبصورت شعر، کیا یہ نمرود کی خدائی تھی کہ بندگی میں ہمارا بھلا نہ ہوا؟ خوبصورت تو ضرور ہے، لیکن معنی کچھ اور بھی رکھتا ہے۔ اگر گہرائی میں جائیں تو کچھ اور معنی ہو جائیں گے اس کے۔ تو اس کے بعد وہ رگڑے میں آ گئے، اور ایسے رگڑے میں کہ اللہ بچائے۔ اب میں ان کو براہ راست کچھ کہہ کے ان کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا کہ آپ کہاں پکڑ میں آ گئے۔ کسی اور صاحب نے مجھ سے بات کی تو ان سے میں نے کہا کہ بھائی ان سے کہو کہ یہ شعر پڑھنا بند کر دیں، تو کم سے کم چلنے کے لائق تو ہوگا شعر کو پڑھنے کے بند کرنے کے بعد۔ یہاں تک تو آئے۔ تو جب انسان آزمائش میں آتا ہے تو بہت سی باتیں کرنے لگتا ہے۔ پرانے زمانے میں 4 دوست اکٹھے کسی سفر پر نکلے، اور اس زمانے کے دستور کے مطابق راستے میں جو گاؤں پہلا آیا شام کے وقت، وہ وہاں گئے اور مسجد میں جا کے عشاء کی نماز پڑھ کے تو امام صاحب سے کہا کہ ہم مسافر ہیں اور رات گزارنا ہے۔ تو امام صاحب نے مسجد میں اعلان کر دیا کہ بھائیو 4 مہمان آئے ہیں، تو جو ان کو لینا چاہے۔ گاؤں کے لوگ غریب تھے بیچارے، تو ایک گاؤں کا نمبردار تھا، وہ مہمان اپنے ساتھ لے گیا، 2 اور مہمانوں کو کچھ لوگ لے گئے، چوتھے صاحب رہ گئے وہاں۔ کسی نے اپنے آپ کو والنٹیئر نہیں کیا۔ تو امام صاحب نے کہا کہ بھائی اب تم رہ گئے ہو تو ایسا کرو کہ میرا حجرہ تو ایک ہی کمرے پر مشتمل ہے جس میں میری فیملی پوری رہتی ہے، وہاں تو میں تمہیں اکوموڈیٹ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے مہمان ہو تو اللہ کے گھر میں رہ لو۔ تو میں ابھی گھر جا رہا ہوں، اور جا کے میں تمہیں کھانا بھجواتا ہوں اور بستر بھی بھجوا دیتا ہوں۔ تو امام صاحب جب گھر گئے تو ان کی بیگم صاحبہ ذرا ڈنڈے والی تھی، انہیں کچھ دیر بھی ہو گئی تھی، تو وہ جاتے ہی بیگم صاحبہ نے گھر میں جھگڑا کھڑا کر دیا۔ اس جھگڑے کی وجہ سے امام صاحب بھول گئے کہ میں کسی سے کہہ آیا ہوں کہ میں تمہارا کھانا اور بستر بھجواتا ہوں۔ جب رات زیادہ ہو گئی اور سردی بڑھ گئی بہت، تو ان مسافر صاحب سے وہ سردی برداشت نہیں ہو رہی تھی، سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کریں۔ بالآخر وہ جو صفیں بچھی تھیں اس صف کے کونے پر لیٹے اور رول ہونا شروع کر دیا۔ نتیجہ ہوا کہ پوری صف اوپر لپٹ گئی۔ تو ان کا خیال تھا کہ میں صف میں لپٹ جاؤں گا تو سردی رک جائے گی میری، وہ الٹا ایفیکٹ ہوا کہ ٹنل ایفیکٹ آ گیا وہاں۔ تو ہوا اس رول میں ایک طرف سے داخل ہوتی تھی تیزی سے اور دوسری طرف سے نکل رہی تھی۔ کسی نہ کسی طرح صبح کی اذان کا وقت ہو گیا۔ تو اذان کے بعد انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور صف سے نکل آئے باہر۔ جب نماز پڑھ لی تو ان کے ساتھیوں نے جو دوسرے گھروں سے آ کے نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک نے کہا کہ بھائی نمبردار صاحب مجھے لے گئے تھے تو بہت مزے میں رہا، میں بہت اچھا کھانا ملا، بستر بہت اچھا صاف ستھرا اور کمفرٹیبل بستر تھا۔ دوسرے نے کہا کہ میں بھی اچھے گھر میں گیا تھا، انہوں نے لک آفٹر بہت اچھا کیا مجھے۔ تیسرے نے بھی ایسی کہا۔ تو آخر پہ ان سے جو مسجد میں اللہ کے مہمان تھے ان سے کہا کہ تم سناؤ کیسی رات گزری؟ کہنے کہ میرے ساتھ وہی ہوا ہے جو اللہ کے کسی مہمان کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ جسم سارا اکڑا ہے اور رات سے بھوکا ہوں میں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے دوست کے ساتھ شروع میں یہی کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ دوستی
ہے مزے کی. اللہ سے دوستی لگا کے لطف آتا ہے. جب اس کے عنایات ہوتی ہیں تو پھر جو کچھ ملتا ہے وہ ایسا ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی. اس کو کسی طور بھی تولا نہیں جا سکتا کہ اس کی ویلیو کیا ہے. دوسرا سوال کہ عرض یہ ہے کہ اگر ایک شخص کسی کا دل سے مرید ہو جائے اور اس کو اپنا مرشد بنانے کا خواہش مند ہو اور ان کو عرض کرے کہ میں آپ کے زیر سایہ رہنے کا خواہش مند ہوں، اور وہ آگے سے کوئی جواب نہ دیں، کوئی ریسپانس نہ دیں، تو کیا اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کیا کسی کا مرید ہونے کے لیے بہت نیک ہونا ضروری ہے؟ اگر ایک شخص پہلے ہی بہت نیک ہے اور اس کو اللہ نے کافی علم دیا ہوا ہے تو اس کو کسی کا مرید ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک نالائق اور کمزور طالب علم کو ہی تو ٹیوشن کی ضرورت ہوتی. اگر اس کے ساتھ اوپر بیان کیا ہوا سلوک ہو تو وہ مزید نا امید ہوگا. اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر وہ کسی کا مرید ہونا چاہے اور اس کو یوں حالات کا سامنا کرنا پڑ جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے ساتھ یوں پیش آنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ مہربانی فرما کے بیان کر دیجیے. اگر مجھ سے کچھ پوچھنے یا بیان کرنے میں کوئی بے ادبی ہو گئی ہو تو چلیے خیر. اصل میں جس آدمی سے آپ سوال کرتے ہیں وہ بھی انسان ہوتا ہے. اس کے اپنے کچھ عقائد ہوتے ہیں، کچھ کنوکشنز ہوتی ہیں، کچھ بلیف ہوتے ہیں، کچھ کنسیپٹس ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں مل کر اس کے رویے کو تشکیل دیتی ہیں. جب آپ ایسے کسی انسان سے پوچھتے ہیں کچھ بھی تو وہ دو طریقے سے جواب دیتا ہے. اگر صاحب علم ہے تو دو طریقے سے جواب دے گا کہ یہ شریعت اور علم کی روح سے کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے، اور پھر وہ اپنا خیال ظاہر کر دے گا کہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں. اب یہ مرید ہونا نہ تو کوئی شرعی فرض ہے نہ کوئی علمی فرض ہے. مرشد اور مرید کا سلسلہ کہاں سے چلا تھا یہ میں نے عرض کیا تھا جب خانقاہی سلسلے کو بیان کیا جا رہا تھا. یہ وہاں سے اس کی طرح پڑی تھی. ہمارے یہاں جیسی اور چیزیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس پر گرد و غبار جمتا گیا اور اس کی اصلیت چھپتی چلی گئی. پھر اس میں رسومات شامل ہوئیں، رواج شامل ہوئے، تو چیزیں اپنی اصل شکل سب کی سب کھو بیٹھی اور ایک نئی شکل اختیار کر گئی. یہ پیری مریدی اس کی گلیئرنگ ایگزامپل ہے. ہوتا یوں ہے کہ مرید ہونے کا کنسیپٹ اس لیے یہ نکالا گیا تھا، ڈیوائز کیا گیا تھا کہ ایک شخص اپنے آپ کو کمیٹڈ فیل کرے کہ میں ایک خاص طریقہ کار کے ساتھ ایک خاص عمل سے گزرنے کے لیے کمیٹڈ ہوں، اور کوئی بھی بھلا آدمی اپنے کمٹمنٹ سے بیک آؤٹ نہیں کرتا. دوسری وجہ اس کی یہ تھی کہ مرید ہونے کے بعد اس شخص کو یہ ہر وقت خیال رہے کہ میں obliged ہوں، انڈر obligation ہوں اس آدمی کی بات ماننے کے لیے جس کے ہاتھ پر میں بیعت کیے ہوئے ہوں یا جس کا میں مرید ہوئے ہوں. تو یوں پرفورس مرید اس آدمی کی بات مانے گا اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے گا. فائدہ کیا ہوگا کہ مرید ایک خاص راہ پر چل نکلے گا. اسی طرح مرشد جب بیعت کرتا ہے، کسی کو مرید اپنے ہاتھ پہ بناتا تھا تو وہ اس ذمہ داری کو محسوس کرتا تھا کہ یہ شخص میرے ہاتھ پر بیعت ہوا ہے اور اس کی دینی، علمی اور اخلاقی تربیت کرنا میری ڈیوٹی ہے. تو یوں مرشد اپنی دوسری مصروفیات کو ہٹا کے اس مرید پر توجہ دیتا تھا. یہ سب وجہ بنی تھی
مرشد اور مرید کے رشتے کی، لیکن جو وقت گزرا اور اصل شکل پر گرد و غبار جمنے لگا، پھر رسومات اور رواج اس میں شامل ہوئے، تو یہ ایک رسمی سی چیز بن کے رہ گئی جس کی کوئی نہ ویلیو تھی مرید کے لیے اور نہ کوئی ویلیو تھی مرشد کے لیے۔ تو یوں اس نے مرشد اور شاگرد کی شکل چھوڑ کے پیر اور مرید کی شکل اختیار کر لی، اور اس دور میں صورتحال یوں ہے کہ مرید پر تو فرض ہے کہ وہ مرشد کی بات مانے، مرشد کی خدمت کرے، خود محنت سے کمائے اور مرشد صاحب کو جا کے نذرانے پیش کر دے، لیکن مرشد پر کوئی فرض نہیں ہے۔ آج کے دور میں مرشد آزاد ہے، یہ اس نے موجودہ شکل اختیار کی ہے۔ اب کسی کا مرید ہونے سے آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ پھر روایات، قصے، کہانیاں، حکایتیں پڑھتے پڑھتے ہمیں یہ احتمال ہونے لگا کہ اگر ہم کسی کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائیں گے تو مرشد ہمارے اوپر ہر وقت نظر رکھے گا اور معاذ اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ سب غلط، جھوٹ۔ کوئی شخص دوسرے کی حفاظت نہیں کر سکتا، یہ صرف رب ہے جو حفاظت کرتا ہے۔ اب اگر آپ کسی انسان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مجھے مرید کر لو، وہ انسان اگر دیانتدار ہے، سنسیئر ٹو پرپز ہے اور ڈیوٹیفل ہے، تو وہ آپ کو کوئی بھی جواب دینے سے پہلے یہ سوچے گا کہ میں یہ جو اصل ذمہ داری ہے مرشد اور شاگرد کے رشتے کی، وہ ہے اپنے مرید کی تربیت، دینی، علمی اور اخلاقی۔ کیا میں یہ تربیت کر سکتا ہوں؟ میرے پاس اتنا وقت ہے، میرے اندر اتنی سکت ہے، اتنی وائٹیلٹی، اتنی ویگر یہ ہے میرے اندر؟ اگر وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس گنجائش موجود ہے تو وہ آپ کو بیعت کر لے گا خاموشی سے۔ اب بیعت کرنے کا معروف طریقہ تو یہ ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ لیا جائے اور مخصوص الفاظ ادا کیے جائیں تو بیعت ہو گیا۔ لیکن کچھ بزرگوں سے یہ بھی ثابت ہے، جس میں میرے اپنے مرشد بھی شامل ہیں، کہ وہ اس روایتی طریقے سے ہٹ کے مرید کر لیتے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ایک آدمی آیا اور ہمارے پاس اور اس نے کہا کہ صاحب میں آپ کا شاگرد ہونا چاہتا ہوں۔ ہم نے کہا اچھا میاں ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ، وہاں سامان رکھو اور رہنے لگو یہاں، اور اگر رہنے کی جگہ نہیں ہے تو کم از کم یہ کہہ دیا کہ اچھا ٹھیک ہے میاں آ جایا کرو تم جب یہاں میں بات چیت کرتا ہوں، تو مرید ہو گیا، ذمہ داری قبول کر لی گئی۔ مقصد تو ذمہ داری قبول کرنے سے ہے، ان مخصوص الفاظ میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص خدا نخواستہ کافر سے مسلمان ہو رہا ہے، غیر مسلم سے مسلم ہو رہا ہے کہ کلمہ پڑھے گا تو مسلم ہوگا ورنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ایک رشتہ قائم کر رہے ہیں، وہ کسی طور سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس شخص نے اگر آپ کو دل سے اپنا مرید تسلیم کر لیا تو آپ کی وہ تربیت پر شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے میرے پاس گنجائش نہیں، میں یہ ذمہ داری اب اٹھا نہیں سکتا، تو دو ہی سلسلے ہیں۔ اگر وہ بامروت آدمی ہے، اس کے اندر آنکھوں میں بہت زیادہ شرم اور لحاظ ہے، تو آپ کی بات سن کے مسکرا دے گا اور دوسری باتوں میں لگا دے گا، وہ بات درمیان سے اڑا دے گا کہ انکار سن کے آپ کا دل نہ دکھے۔ اور اگر میری طرح کا رف آدمی ہے، ریفائنڈ نہیں ہے، اور اس آدمی میں مروت اور لحاظ نہیں ہے، تو وہ ٹکے گا سا جواب آپ کو دے دے گا کہ نہیں میاں جاؤ کام کرو، کسی اور کو دیکھو، میں نہیں کر سکتا تمہیں مرید۔ تو ایسے آدمی کی بات کا برا نہیں منانا چاہیے، نہ یہ سوچنا چاہیے کہ آپ میں کہیں کو خرابی ہے۔ وہ جو آپ نے پوچھا ہے، جن صاحب نے بھی یہ سوال مجھ سے پوچھا ہے، میں ان کو مخاطب کر رہا ہوں
یہ جو آپ نے کہا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس پہلے سے علم موجود ہے اور ایمان کا پختہ ہے تو اس کو کسی مرشد کی ضرورت کیا، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ اکثر اولیاء کرام ایسے ہیں جن کو ولایت مل چکی تھی، اس کے باوجود وہ دوسرے لوگوں کے پاس مرشد کی طرف سے بھیج دیے گئے اور اب جا کے فلاں جگہ سے علم حاصل کرو، وہ وہاں علم حاصل کرنے چلے گئے۔ تو علم کی تو کوئی حد نہیں، جب تک کہ انسان قبر میں نہیں اتر جاتا علم کے سیکھنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ علم کے انتہائی بلند مقام پر تھے، اس کے باوجود مختلف اوقات میں مختلف اساتذہ سے جا کے فیض حاصل کیا۔ تو استاد کی تو ضرورت ہر شخص کو ہر وقت رہتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص آپ کو مرید نہ کرے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ میں کوئی خرابی ہے، اور اس کی ایک وجہ اور بھی ہو سکتی ہے کہ جس کو آپ مرشد پکڑنا چاہ رہے ہیں اس کے سلسلے میں شاید آپ کا حصہ نہ ہو، آپ کا کسی اور سلسلے میں حصہ۔ میرے ساتھ ایک زمانے میں ایک واقعہ پیش آ رہا تھا۔ میں پشاور ان دنوں میٹنگز کے لیے بہت کثرت سے جا رہا تھا، بعض کا مہینے میں 4-5 ٹرپ لگ جاتے تھے۔ تو جب کبھی میرے پاس تھوڑا سا وقت ہوا تو میں نے کوشش کی کہ میں راستے میں گولڑ شریف چلا جاؤں اور جناب حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی خدمت عالیہ میں سلام عرض کر دوں۔ ہر بار یہ ہوا کہ جو ہی میں پشاور روڈ سے گولڑ کی طرف ٹرن لینے کی کوشش کرتا تھا میری گاڑی کو کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا، اور ایسے ناقابل یقین طریقے سے ہوتا تھا کہ سمجھ ہی نہیں آتی تھی یہ ہو کیا گیا۔ تو 4 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد میں وہاں نہیں گیا۔ ایک بار میں پشاور جا رہا تھا تو مرشد صاحب میرے ساتھ تشریف لے گئے۔ واپسی پہ جب ہم گولڑ شریف کے موڑ تک پہنچے اور پشاور روڈ پہ ٹریول کر رہے تھے تو وہاں آ کے مجھے وہ قصے یاد آ گئے۔ تو میں نے اپنے مرشد صاحب سے پوچھا کہ حضور ایک عجیب و غریب ایکسپیرینس سے گزرا میں پشاور سے واپسی پر ارادہ کر بیٹھا کہ میں چلتا ہوں پیر مہر علی شاہ صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرنے۔ تو جو ہی میں نے ٹرن لینے کی کوشش کی اچانک ایک سائڈ سے بس آئی اور اس نے میری گاڑی کا فرنٹ فینڈر رگڑ دیا۔ تو میں نے ہارن دے کے بس والے کو روکا تو بس والا بڑا حیران تھا، اس نے کہا جی میری تو گاڑی نہیں آپ کو ٹچ ہوئی، اور واقعی اس کی بس کی باڈی پر کہیں کوئی نشان تھا ہی نہیں، اور میری گاڑی کا لیفٹ فینڈر اندر پش ہو گیا ہوا تھا۔ تو میں بھی کھڑا دیکھتا رہا کہ ہوا کیا، تو اس سے تو کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیے، لیکن وہ میں گاڑی روک کے اسی طرح کھڑا اس کو دیکھ کے غور کرتا رہا کہ ہوا کیسے ہے۔ تو ایک دم سے سمجھ آئی کہ ہوا کچھ بھی نہیں، اس کے پچھلے ٹائر نے میرے فینڈر کو اندر پش کر دیا ہے۔ کیونکہ فینڈر نے رگڑ کھائی تھی اس کے پچھلے ٹائر کے ساتھ، تو اس کی باڈی پر تو کوئی نشان آنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ تو پھر یہ ایک سوچ آئی کہ اس کے پچھلے ٹائرز تو اس کے ریئر فینڈر ویل کے اندر ہیں، باڈی پہلے ٹچ ہونی چاہیے، ٹائر کیسے ٹچ کر گیا۔ تو سمجھ نہیں آئی، چھوڑ دیا، گیا نہیں۔ میں لاہور آ گیا، گاڑی ریپیئر ہو گئی۔ پھر کوئی مہینے 2 مہینے کے بعد میں بالکل نئی گاڑی مجھے ملی تھی گورنمنٹ سے، تو وہ اس پر گیا پشاور۔ پھر ارادہ کر لیا کہ میں گولڑ شریف جاؤں گا۔ اسی موڑ پر پہنچا اور مڑنے کی کوشش کرنے لگا تو میری سائڈ کا دروازہ نئی گاڑی کا بالکل نئی تھی، وہ اتر کے سڑک پہ جا پڑا۔ اترا، اس کو اٹھایا تو دیکھا اس پہ رگڑ بھی نہیں آئی تھی سڑک پہ گرنے کے باوجود اس سپیڈ پر۔ تو اس کو پچھلی سیٹ پہ رکھا بغیر ڈور کے، راولپنڈی تک گاڑی لے گیا اور ریپیئر کروا لیا۔ اس طرح میں نے مرشد صاحب کو بتایا کہ اور واقعات پیش آئے۔
انہوں نے جواب کیا دیا؟ وہ کہنے لگے کہ اصل میں تمہارا حصہ ہے تو سلسلہ چشتیہ میں، لیکن در حقیقت یہ دو مختلف برانچیں ہیں۔ خلیفہ اول جناب حضرت خواجہ غریب نواز صاحب کے جناب حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور کئی سو سال کے بعد خلیفہ دوئم جناب حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب مقرر ہوئے۔ تو یوں یہ دو سلسلے ہو گئے ہیں۔ ایک سلسلہ وہ ہے جو خلیفہ اول جناب حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ صاحب سے چل رہا ہے، اور حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے خلیفہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کے خلیفہ جناب سرکار سید علاؤالدین علی احمد صابر صاحب ہیں۔ میرا حصہ بقول میرے مرشد صاحب کے اس سلسلے میں لکھا ہوا تھا، اور دوسرا سلسلہ یہ بن گیا ہے پیر مہر علی شاہ صاحب خلیفہ دوئم، اور ان کے بعد پھر جو سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اگر میں سلام کرنے وہاں جاتا رہتا تو میرے لیے وہ کشش بڑھ جاتی اور میں وہیں کا ہو کے رہ جاتا، جبکہ میرا حصہ دوسری طرف تھا، تو وہ حصہ ملنے سے رہ جاتا۔ تو میرے ساتھ پیر مہر علی شاہ صاحب نے یہ نیکی کی کہ مجھے سلام کرنے کی اجازت ہی نہیں دی اس وقت تک جب تک کہ مجھے وہ حصہ مل نہیں گیا، اور اب میں بڑے آرام سے جاتا ہوں، بہت عرصے سے جا رہا ہوں ان کے پاس۔ تو بعض کا یہ وجہ بھی بنتی ہے، اگر وہاں میں یہ سمجھتا کہ صاحب شاید میرے اندر کوئی خامی ہے، کمزوری ہے، یا میں بہت نالائق ہوں جو یہ مجھے آنے نہیں دیتے اپنے پاس، تو کہاں تو ان کا یہ جذبہ اور یہ جسچر جو پیر مہر علی شاہ صاحب نے شو کیا کہ میرا نقصان نہ ہونے پائے، مجھے روک دیا اپنے پاس آنے سے، تا وقت کہ مجھے اپنے سلسلے میں میرا حصہ نہیں مل گیا۔ تو اس کی کئی ایک وجوہات ہو جاتی ہیں، لیکن ہم اسے سمجھ نہیں پاتے۔ آپ ڈسارٹ ہونے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، تو وہ جب وجوہات آپ کو پتہ چل جائیں اس سے آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا۔ اگلا سوال، صدقے کی حقیقت بتا دیں اور اس کی اہمیت اور فضیلت بتا دیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ برائے مہربانی وضاحت کر دیں۔ صدقہ خیرات ہی کی ایک شکل ہے، اور صدقہ رد بلا کہلاتا ہے۔ اس سے مصیبتیں اور بلائیں دور ہوتی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے، غربت و مصیبت کا مقابلہ صدقہ و خیرات سے کرو۔ صدقہ و خیرات کرنے سے نہ صرف بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں، بلکہ غربت بھی دور ہوتی ہے۔ یہ تو اس کی اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ دیا جا سکتا ہے اگر ہم اس نیت سے کوئی چیز خیرات کر دیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اس سلسلے میں بس صرف ایک احتیاط رکھیے، زکوٰۃ، خیرات اور صدقات یہ کسی سید کو نہ دیجیے، باقی تو جائز ہے سب۔ کہ مزار پر جانے کے آداب بتا دیں، اور کیا صاحب مزار کو اس شخص کے بارے میں پتہ چلتا ہے جو وہاں کھڑا دعا کے لیے آتا ہے، اور مزار پر جا کر دعا کیسی مانگنی چاہیے۔ اس موضوع پر بارہا یہاں گفتگو ہو چکی کہ کسی بھی مزار پر جب آدمی جائے، ایک تو باوضو جائے، دوسرا وہاں خاموش رہنا چاہیے، باتیں نہ کریں آپس میں، باادب رہیے، اور اس کے علاوہ
تو کوئی آداب ہے نہیں، جا کے فاتحہ پڑھیے۔ فاتحہ کی جو کم سے کم صورت ہے اور جو مسنون بھی ہے وہ تو یہی ہے کہ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے اس کا ثواب رخصت ہو جانے والے صاحب کی روح کو بخش دیا جائے۔ تو فاتحہ اسی انداز میں پڑھ لیجئے۔ اگر وہاں جگہ بنی ہے تو خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے بیٹھ کے قرآن پاک پڑھیے، اور قرآن پاک پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کر دیجئے کہ یا باری تعالیٰ، یہ تیرا جو کلام میں نے تلاوت کیا، اس کی تلاوت کا جو ثواب ہے وہ تو اس صاحب مزار کی روح کو بخش دے۔ رہ گئی یہ بات کہ دعا کیسی مانگنی چاہیے۔ اب اگر تو اس سے مراد یہ ہے کہ دعا کس طرح مانگنی چاہیے، تو اس کا تو میں جواب عرض کر دیتا ہوں کہ رب کے حضور عرض کیجئے کہ یا باری تعالیٰ، تو اپنے رحیم و کریم ہونے کے صدقے، اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، دوسرے پیغمبروں کے صدقے، اور یہ صاحب مزار تیرے نیک بندے تھے، ان کے صدقے تو ہم پہ رحم فرما دے، اور جو بھی آپ کہنا چاہیں کہہ دیجئے۔ اور اگر یہ دعا کیسی مانگنی چاہیے، اس سے مراد یہ ہے کہ کس قسم کی دعا آپ مانگیں، صاحب یہ تو بہت ہی انڈیویجول چیز ہے اور بڑی پرسنل چیز ہے۔ آپ کی اپنی انڈیویجول ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ کیا دعا رب سے مانگنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ تو آپ ہی جان پائیں گے، تو اس میں کوئی دوسرا تو کوئی مدد کر نہیں پائے گا۔ آخری چیز یہ کہ کیا صاحب مزار کو اس شخص کے بارے میں پتہ چلتا ہے جو وہاں کھڑا دعا کے لیے آتا ہے؟ تو میں نے شروع میں ایک بار عرض کیا تھا کہ جب ہم اللہ کے حضور یہ عرض کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، یہ تیرا جو میں نے کلام تلاوت کیا، یہ میں نے تیرے اور تیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بطور نذرانہ پیش کیا، تو اسے قبول فرما لے، اور اس کا ثواب بطور نذرانہ ہماری طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کی خدمت میں پیش کر دیں۔ اور پھر آپ دعا مانگتے ہیں کہ اس کا ثواب جو میں نے تیرے کلام کی تلاوت کی، اس کا ثواب اپنے تمام پیغمبروں، تمام اولیاء کرام اور وہ مسلمان جو اب تک انتقال کر چکے، ان کی روحوں کو بخش دے، اور بالخصوص اس صاحب مزار کی روح کو بخش دے۔ رب چونکہ بڑا جینرس ہے، سب سے بڑا سخی ہے، ہم تو یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس کا ثواب فلاں فلاں کی روح کو بخش دے، تو وہ اپنی سخاوت کے صدقے جس چیز کا ہم نے نام لیا ہے، اتنا ثواب جو ہمیں اس کی تلاوت سے ملنا تھا، اتنا ثواب سب کی روحوں کے اکاؤنٹ میں، نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، بجائے اس کے کہ ایک ہی ثواب کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دے۔ اس ثواب کو تقسیم نہیں کرتا، بلکہ اس کے برابر ثواب ہر ایک کی روح کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، اور اس میں صاحب مزار کی روح بھی ہوتی ہے۔ جب کسی بھی شخص کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے تو وہ اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ ثواب فلاں شخص نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ تو وہ روح خوش ہوتی ہے کیونکہ مرنے کے بعد اس کا اعمال پر سے اختیار اٹھ گیا ہے۔ اب دنیا سے چلے جانے والے آدمی کا تصرف دنیاوی معاملات سے ختم ہو گیا، اور ثواب اور گناہ صرف دنیاوی اعمال کا ہوتا ہے۔ تو اب وہ نہ تو کسی گناہ پر قادر ہے اور نہ کوئی نیک کام کرنے پر قادر ہے جس کا ثواب اسے مل جائے۔ تو ایسے میں جو شخص اس کے نامہ اعمال میں ثواب کا اضافہ کراتا ہے، وہ روح اس کی مشکور ہوتی ہے۔ تو یوں اسے پتا ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے میرے نامہ اعمال میں اللہ کے حضور درخواست کر کے یہ ثواب لکھوایا ہے، تو اس کی روح خوش ہوتی ہے اور جواباً ہمارے لیے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ، جس شخص نے یہ نیکی میرے ساتھ کی ہے کہ یہ ثواب میرے نامہ اعمال میں لکھوایا ہے، تو بھی اس پہ رحم کر اور اس پہ اپنا کرم کر دے۔
تو جب وہ دعا کرے گی روح تو یہ آبویس ہے کہ اس کو اندازہ ہوا کہ یہ شخص اس نے میرے لیے پڑھا اور میرے لیے اس ثواب کا بندوبست کیا ہے. جہاں تک یہ کہ وہ خاص طور پہ یہ جانے کہ جس آدمی کی قبر پر آپ گئے ہیں اسے یہ پتا ہو کہ میری قبر پر آیا ہی نہیں آیا. تو جیسے میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ جانے والی روح کا رابطہ اپنی قبر کے ساتھ رہتا ہے. جہاں اس کا جسم دفنایا گیا ہے اس جگہ سے اس کا تعلق رہے گا. یہ اور بات ہے کہ وہ ہر وقت وہاں موجود نہیں ہوتی. اسی لیے ہمیں یہ حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب ہم قبرستان سے گزر رہے ہوں تو سلام بھی خود ہی کہیں اور وعلیکم السلام بھی خود ہی کہیں قبرستان سے گزرتے ہوئے. اگر تو روحیں وہاں موجود ہیں تو سلام کا جواب مل جائے گا، ورنہ چونکہ سلام کا جواب دینا فرض ہے تو سلام ضائع نہ جائے تو وعلیکم السلام بھی ہم کہہ دیتے ہیں. اگر تو روح وہاں قبر پر موجود ہے تو اسے معلوم ہوگا کہ کون آیا. اگر وہاں روح موجود نہیں ہے تو اسے پتہ نہیں چل سکتا کہ کون آیا. اب یہاں سے ایک اگلا سوال اٹھ جائے گا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ وہ روح وہاں موجود ہے یا نہیں ہے. تو صاحب وہ ناممکن ہے تا وقت کہ آپ کو کشف القبور حاصل نہ ہو جائے، اور کشف القبور حاصل ہونے کے لیے ایک لمبا راستہ طے کرنا ہوتا ہے. اور وہ لمبا راستہ انہی گھاٹیوں سے گزرتا ہے جو میں نے ابھی عرض کی تھی کہ رب چکی کے 2 پارٹوں میں ڈال کے پیستا ہے اور وہ ہم پیسنے کو تیار ہوتے نہیں. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں.